دلیپ عباس صاحبہ مجھے فرمائیے گا، انٹروڈکشن میں نے مریم نواز صاحبہ کا جو سوٹ سنوایا اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر نالائق ہیں، کمزور ہیں. آگے آپ نے سنا، وہ الفاظ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے کہا کہ حکومت کو میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں اور آپ لوگ جھٹکا سہ نہیں سکتے ہیں اور وقت سے پہلے آپ لوگ گھر جائیں گے. اور ظاہری بات ہے اس کی بنیاد جو اپوزیشن بناتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز بناتی ہے، وہ آپ کی پرفارمنس کو بناتی ہے. لاسٹ ٹائم وین یو ور ان مائی شو تو تب بھی ہم بات کر رہے تھے کہ پرائسز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، چاہے وہ فوڈ آئٹمز ہیں، چاہے وہ بجلی کی قیمت ہے، گیس کی دستیابی کے مسائل بہت زیادہ ہیں. اور یہاں تک کہ سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ اشتہار دے رہی ہے اخباروں میں. ایک تو پیسے دے رہی ہے اشتہار دینے کے لیے، اور پھر اشتہار کیا دے رہی ہے کہ سردیوں میں صرف کھانے کے اوقات میں گیس آئے گی. تو یہ جو بات کری اپوزیشن، اس کو تقویت ملتی آپ کی پرفارمنس سے؟ شکریہ احتشام. وہ کہتے ہیں نا، لک ہوز ٹاکنگ. انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ دیکھو بات کون کر رہا ہے، اور یہ بات کر رہی ہیں ایک جس کو کنوکشن ہوئی، جن کی پوری فیملی یا ملزم ہے یا مجرم ہے، جن کے والد صاحب ملک چھوڑ کے فرار ہو گئے ہیں اور واپس آنے کو انکاری ہیں، اور ایک پوری مہم چلا رہے ہیں اینٹی اسٹیٹ. تو جب وہ کھڑے ہو کے ایسی باتیں کریں گی تو اس کی ویلیو کیا ہوگی؟ وہ ایک پورا جو آپ نے نیریٹو دیکھا ہے، وہ نیریٹو کیا ہے؟ ان کے والد صاحب تو صاف کہہ چکے ہیں کہ عوام سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے مقابلہ نہیں ہے، اور وہ تینوں سپیچز میں انہوں نے کہا ہے. ہم تو ان کے، وہ کہہ رہے ہیں لانے والوں سے مقابلہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مقابلہ کرنا اسٹیٹ کے ساتھ، اداروں کے ساتھ. اور وہ اس کا ریزن کیا ہے وہ بھی آپ کو اب بالکل ہر زبان زد عام ہے. کہ ایک مجھے پہلے بتائیں کہ کیا مریم 10 مہینے چپ نہیں رہی؟ اس نے ایک لفظ نہیں بولا، شاید ہی کوئی ٹویٹ دی ہو. اور اب ایک دم ان کو ملک بھی یاد آ گیا، مہنگائی بھی یاد آ گئی، اہلیت بھی یاد آ گئی، سب کچھ یاد آ گیا. ویری سمپل. جب ہم نے کہا جی آئیں انگیج ہوں، ہمارے ساتھ بیٹھے، پارلیمنٹری کمیٹی بنی، اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہاں ملک کے لیے ہم نے ان کو گرے لسٹ میں ڈالا ہے تو بلیک لسٹ میں جا رہا ہے. تو بلیک لسٹ سے اگر آپ نے بچانا ہے ملک کو تو پہلے آپ ہمیں کالا قانون جو 10 سال انہوں نے کالا رکھا اور اس پہ اور بھی کالخ لگائی، اس کو آپ چینج کریں اور 34 چیزیں ایسی ڈالیں کہ وہ ماشاءاللہ نیب جو باقی تھوڑا بہت رہ گیا تھا وہ بھی دفن ہو جائے. ہم نے انکار کر دیا، ہم نے کہا جی یہ این آر او نہیں دیں گے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ زبیر صاحب کی 2 دفعہ ملاقات ہوئی، اینڈ آف اگست اینڈ بگننگ سپٹمبر. اور اس سے پہلے پتہ نہیں کس کس کو بھیجتی رہی ہوگی مریم صاحبہ. تو وہ ڈیل چل رہی ہوگی یا ڈیل ان کو امید ہوگی ڈیل چل رہی ہوگی. لیکن اس ملاقات میں دونوں پارٹیوں نے اگری کیا کہ مریم اور نظیف کے کیسز ڈسکس ہوئے، اور اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آیا کہ جی ہم نے کہا عدالتوں سے رجوع کریں. عدالت نے ان کے خاندان کو اور ان کے والد کو، جن کو یہ انقلابی کہتی ہیں، کہا کہ یہ تضحیک ہے، یہ سارے سسٹم کو چکما دے کے، چکر دے کے چلے گئے ہیں، یہ شرمناک ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ مفرور ہے. یہ عدالت نے کہا ہے. اور یہاں وہ بیٹھ کے، وہاں سب سے فنی تو وہ تھا، پتہ نہیں یہ سمجھتے عوام بالکل ہی بے وقوف ہے. کہتے ہیں جی ہم کھڑے رہیں گے، نواز شریف صاحب کہتے ہیں ہم نہیں بھاگیں گے، تو خود بھاگ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سارے کہہ رہے ہیں جی واپس آئیں، تو کہہ رہے ہیں میں ابھی بھی بیمار ہوں، اور 3 دن ہو گئے ہیں ساری میٹنگز کر رہے ہیں، اس سے پہلے ریسٹورنٹس میں جا رہے ہیں، کافیاں پی رہے ہیں، سیر سپاٹے کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں میں بیمار ہوں. تو آئی تھنک یہ جو عدالت نے ان کو کہہ دیا ہے نا کہ آپ دھوکہ، جھوٹ اور یہ نہیں دے سکتے، اس سے بڑی کیا ریمارک ہوگا کہ یہ بندہ عوام کو، انہوں نے نام لیا ہے، عوام کو دھوکہ دے کے